ہمارے ملک کی اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، سوشل میڈیا کا جو بھی اکاؤنٹ آپ کھولیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک خبر سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کبھی کسی ملک کے اندر، شہر کے اندر، کبھی کسی شہر کے اندر بچوں کے ساتھ درندگی اور ان کو ایسے کاٹ کے پھینک دینا، کہ جیسے ان کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے، اور جو لوگ ان فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، شریعت کے اندر ان کی سزا اس قدر بھیانک اور خطرناک ہے۔ شریعت نے جو ایسے لوگوں کی سزا رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ایک طرف سے پاؤں اور ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دیے، بازو کاٹ دیے۔ یہ سزا رکھی ہے اللہ رب العزت نے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، ہم اپنے بچوں کو محفوظ کیسے کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کریں؟ کیونکہ یہ سارے جو معاملات ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ نہ ہی والدین سمجھ رہے ہیں اولاد کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، صبح صبح جب بچے اسکول جاتے ہیں تو رکشوں کے اوپر اس انداز سے لادے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کوئی یہ بھیڑ بکریاں ہوں۔ جس ماں نے پیدا کیا ہے، جس باپ نے پیدا کیا ہے، تو اس کے پاس 10 منٹ نہیں ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کو جا کے اسکول چھوڑائے۔ اور پھر ایسی ایسی عجیب غریب صورتحال کہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر بیان نہیں کر سکتا۔ یہ صرف میں نے نہیں دیکھا، اس کو صرف میں نے نہیں محسوس کیا، آپ بھی محسوس کرتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور ان کی حفاظت ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بچوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، وہ دنیاوی لحاظ سے حفاظت ہو یا دینی لحاظ سے حفاظت ہو، وہ دنیا کے لحاظ سے ہو یا آخرت کے لحاظ سے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی آخرت کی فکر کرنا، ان کی دنیا کی فکر کرنا، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو دنیا کے حوالے سے ایک محبت ہے، ایک شفقت ہے ہماری اپنی اولاد کے لیے، یہ تو ایک فطری عمل ہے۔ سب سے پہلی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں کہ ہمارے بچے رکشوں والوں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، ہمارے بچے کیری ڈبے والوں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، ہمارے بچے ہماری ذمہ داری ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، کلکم راع، ہر شخص حکمران ہے۔
ہر شخص حکمران ہے، اس کے نیچے کچھ نہ کچھ رعایا ہے۔ ایک گھر کا سربراہ، اس کے نیچے اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بچوں کے ساتھ شفقت، ہماری یہ جو معاملات چل رہے ہیں نا، اس کی سب سے اور بنیادی وجہ والدین اور اولاد کے درمیان گیپ آنا ہے۔ باپ سمجھتا ہے کہ میں صبح فجر ٹائم نکلا ہوں، سارا دن دھوپ کے اندر تجوریاں اٹھائی ہیں، سارا دن لوگوں کے تانے سنے ہیں، دنیا کے اندر، دنیا کی دوڑ کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اس قدر مصروف کر لیا ہے، شام کو تھک ہار کے جب ہم گھر جاتے ہیں تو بچوں کی آواز سن کر الجھن محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، آپ کی شفقت بچوں کے ساتھ، بچوں کو وقت دینا، یہ والدین کی ذمہ داری۔ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے، اور اگر دیتے بھی ہیں تو کس حد تک دیتے ہیں؟ گھر میں داخل ہوئے، جیسے کمرے میں داخل ہوئے، موبائل نکال کر بچوں کو دے دیا، لو جی یہ وقت دیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، وقت نہیں دیا جا رہا۔ بچوں کے ساتھ شفقت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، آپ نے حسن و حسین کا بوسہ لیا، ایک شخص نے کہا اللہ کے پیغمبر میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اگر تیرے دل کے اندر سے رحم کو ختم کر دیا ہے تو میں اس میں کیا کر سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے، اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام تھا ابو عمیر، اس کے پاس ایک پرندہ تھا، ایک چڑیا تھی، وہ اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وہ پرندہ فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل ہمارے گھر کے اندر آئے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں، اللہ کے پیغمبر گھر کے اندر تشریف لائے۔ حضرت انس کہتے ہیں، اور آپ نے آتے ہی پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر، ابو عمیر تیرے پرندے کو کیا ہوا؟ اور وقتاً فوقتاً جب بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو آپ پوچھا کرتے، میرے چھوٹے بھائی سے پوچھا کرتے تھے، اس سے خوش طبی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ والدین سمجھتے ہیں کہ اب میرے سامنے بچہ بولے، حالانکہ بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، کوئی مشروب آپ کو پیش کیا گیا، پینے والی کوئی چیز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دائیں جانب ایک بچہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، بائیں جانب بزرگ بیٹھے ہوئے۔ اصول یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے، یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وفی شان کلہ، اللہ کا پیغمبر جب بھی کوئی اچھا کام کرتے تو دائیں طرف سے شروع کیا کرتے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ دائیں طرف بچہ ہے، بائیں طرف بڑے بزرگ بیٹھے، آپ نے اس بچے سے اجازت طلب کی، اس کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے، اس کی خواہش کا خیال رکھا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا ہے بچے حق تو تیرا ہے، اگر تو اجازت دے تو میں ادھر بزرگوں سے نہ شروع کر لوں۔ اس نے کہا اللہ کا پیغمبر آپ کا دیا ہوا جھوٹا میں تو اس سے محروم نہیں رہ سکتا، آپ میرا حق مجھے ہی دو۔ اور ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے عبداللہ یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جب بھی حدیث یہ پڑھاتے تھے نا تو وہ کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا ہوگا کہ یہ اے اللہ پھاڑ سر کی،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کی عزت نفس کا خیال رکھا. آپ اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں. اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، بعض اوقات ہمارے بچے ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگوں نے گھروں کے اندر دباؤ ہی اتنا ڈالا ہوتا ہے کہ بچہ بولنے سے ڈرتا ہے، بولنے سے ڈرتا ہے. مجھے ایک شخص کہنے لگا جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں نا تو سارے بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں. کیوں سیدھے کیوں ہو جاتے؟ کہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ گھر میں کام نہ ہوا تو میں نے، پنجابی میں کہنے لگا انہوں نے پتہ ہے میں انہوں نے گالا نہ جڑ جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. بچوں کی خواہشات کا گلا گھونٹ دینا، ان کے اوپر اتنا دباؤ اور پریشر ڈالنا، یہ بھی کوئی دینداری نہیں ہے. شفقت، پیار، محبت اور ان کے اوپر سختی، ان ساری چیزوں کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بعض لوگ اس کو دینداری سمجھتے ہیں. دینداری کہ میں گھر میں داخل ہوا تو میں مسکرایا تو پھر میرا کون سا دین. حالانکہ گھر کے اندر داخل ہو کر مسکرانا، گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی کرنا، گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں مدد کرنا، یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر جب ہوتے تو میرے ساتھ سارے کام کر لیا کرتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. نماز کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور نماز سے ہٹ کر جب آپ گھر کے اندر ہوتے تھے تو گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، گھر کے اندر خوش طبعی کا ماحول پیدا کریں. پریشر اتنا کہ آپ کا بچہ آپ کو کچھ بتا ہی نہ سکے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح دین اسلام اس چیز کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں. دینی تربیت سے کیا مراد؟ دعائیں سکھائیں. اسلام کی سکھائی ہوئی دعاؤں سے بڑھ کر ہمارا اس دنیا کے اندر کوئی بھی معصوم نہیں. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر، وہ کوئی بڑا ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی دکان ہو، ایک دکان کے اوپر آپ 10 باڈی گارڈ کھڑے کر دیں، 10 آپ سیکورٹی گارڈ کھڑے کر دیں، ساری دنیا بھی اس کی حفاظت میں لگ جائے، ایک دکان کی وہ اتنی حفاظت نہیں کر سکتی جتنی دین اسلام کے اندر دی ہوئی دعائیں اس کی حفاظت کرتی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان گھر سے نکلتا ہے نا تو دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ساتھ جو شیطان ہے نا وہ بھی اس کا محافظ بن جاتا ہے. وہ کیسے؟ جب کوئی اور شیطان اس کے قریب آتا ہے اس کو برے راستے کی طرف لے جانے کے لیے، تو یہ جو شیطان اس کے ساتھ اس کو اللہ نے پیدا کیا تھا یہ اس کو کہتا ہے کہ تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ اس نے گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا محافظ ہے. آیت الکرسی اپنے بچوں کو یاد کروائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت حسن و حسین کے اوپر دم کیا کرتے تھے. اب یہ دم کے لیے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب ضروری ہیں، قاری صاحب ضروری ہیں، کسی مسجد کے امام کے پاس جائیں گے وہ پڑھے گا تو پھر فائدہ ہوگا. ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں. آپ خود پڑھ کے دم کریں.
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دعائیں ہماری بہترین محافظ ہیں، اس سے بڑھ کر ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی یاد کی ہے امت کو، آخری 2 صورتیں دی ہیں، دم دیے ہیں۔ آپ اپنی روٹین بنائیں۔ صبح کے مسئلہ تو یہ ہے کہ اب والدین کام کریں گے تو پھر ہی اولاد کریں گے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار دیے ہیں، اور جو وہ اذکار کر لیتا ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں دی۔ آپ روٹین بنائیں، روٹین بنائیں۔ آپ صبح کے وقت بیٹھیں، خود بیٹھیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بچوں کو وہ اذکار کروائیں، خود بھی کریں، کیونکہ یہ دنیا والے ہماری حفاظت نہیں کر سکتے۔ یا تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم جنگل کے اندر رہ رہے ہیں، جنگل کے اندر رہ رہے ہیں۔ اور اگلی بات، آپ اپنے بچوں کی مجلس کے اندر، آپ اپنے بچوں کی صحبت کے اندر، کمپنی کے اندر کڑی نظر رکھیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر نے مثال دے کر واضح فرمایا، اچھی اور بری مجلس کی مثال، فرمایا بھٹی والے کی طرح ہے یا کستوری والے کی طرح۔ اچھی مجلس میں بیٹھو گے، اس کی مثال کستوری والے کی طرح ہے، اس سے خوشبو خرید لو گے یا تمہیں تحفے میں دے دے گا، یا کم از کم اس سے اچھی خوشبو تو آتی رہے گی۔ اور بری مجلس میں بیٹھو گے، فرمایا اس کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، یا اس سے آپ اپنے کپڑے جلا بیٹھیں گے، اگر کپڑے نہیں جلائیں گے تو کم از کم آپ کو بدبو ضرور آتی رہے گی، بدبو ضرور آتی رہے گی۔ اور ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ والدین اس قدر غافل ہیں، بچہ موبائل لے کر گلی میں بیٹھا ہوا ہے، بچہ موبائل لے کر گلی میں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، دنیا جہان کا گند میری انگلی کے ایک کلک کے نیچے جمع کر دیا گیا۔ میں بند کمروں میں بیٹھوں، میں جہاں مرضی بیٹھ کر دیکھوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اب جو بچہ گلی میں لے کر بیٹھے، اس کے باپ کو کیا پتا ہے کہ میرا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کی ماں کو کیا پتا ہے میرا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا ایسے والدین بھی کہلانے کے حقدار ہیں کہ جو اپنے بچوں کے حوالے سے اس قدر غافل ہیں، وہ بھی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے ماں باپ ہیں۔ اس قدر غفلت، اس قدر بے نیازی۔ بچوں کو صرف پیدا نہیں کرنا، بچوں کی تربیت ہمارے ذمہ ہے، تربیت۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شک پیدا ہوا ہے، شک، یقین نہیں تھا۔ حضرت حسن نے نیچے سے گری ہوئی کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ ایسے کھینچ کے اس کھجور کو باہر نکالا۔ اللہ کے پیغمبر بچہ ہے، میں باہر نکالو، ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی ہو اور صدقہ آل محمد کے اوپر حرام۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ بچوں کے اوپر اس قدر کڑی نگرانی، کڑی نظر، کیوں؟ یہ اللہ کے بندو ہمارا سرمایہ ہے، اور اس کی قدر دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلے گا، جب میں اور آپ قبر کے اندر پڑے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے پوچھا، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے
کہ اس قبر میں پڑے ہوئے شخص کی اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے، کاش مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی نصیب ہو، صرف 2 رکعت۔ 2 رکعت نماز کی نیکیوں کو یہ شخص قبر میں پڑا ہوا ترس رہا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو دنیا کے اندر سرمایہ کاری کرو، دنیا میں رہتے ہوئے تمہاری اولاد تمہاری کھیتی ہے، تمہاری اولاد تمہارا سرمایہ ہے، یہ سرمایہ کاری کرو کیسے؟ والد صالح يدعو له، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ تو تمہارے لیے دعا کرے۔ اب جس کے والدین گھر میں بیٹھے ہیں، بچہ باہر گلی میں موبائل لے کر بیٹھا ہے، یہ تربیت ہو رہی؟ والدین گھر میں ہیں، بچہ سارے شہر کے اندر پھر رہے ہیں، والدین کو پتہ ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ تربیت ہو رہی؟ اتنی کھلی آزادیاں، اور پھر بعد میں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پھر کہنا کہ معاشرہ گندا ہے، لوگ گندے ہیں۔ لوگ نہیں گندے، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ تربیت کیسے ہوگی؟ بچیاں ہیں سمجھ بوجھ والی، اور ان کے لباس ایسے اللہ کی پناہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری اولادیں 10 سال کی ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ ہم نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان سے روگردانی کی، نتائج کیا نکلے؟ آپ بھی پڑھتے سنتے ہیں، میں بھی پڑھتا سنتا ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، نتائج ہمارے سامنے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہمارے بچوں کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ دعائیں سکھائیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ اور آخری بات جو ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس کے اندر ہم سب مجرم ہیں، مجرم، ذمہ داری کیا ہے؟ میری اولاد 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کی ہو گئی، ہم اس فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ بچہ ابھی اس قابل ہوگا، کچھ کمائے گا تو پھر شادیاں کریں، اور اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں ہم سب کے سامنے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے۔ جن والدین نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی، بچہ غلط قدم اٹھاتا ہے، والدین برابر کے مجرم، برابر کے مجرم ہے۔ کیوں؟ اپنی ذمہ داری نہیں ادا۔ ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنی پیاری سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربان جائے سنت کیسی ہے۔ آپ نے اپنی ایک زوجہ سے شادی کی اور ولیمہ پتہ کیسے ہوا؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ 400-500 لوگ ہوں گے، کوئی بہت اچھا شادی حال ہوگا، وہاں پر 10-12 ڈشیں بنے گی تو پھر ولیمہ ہوگا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، شادی کرنے کے بعد دسترخوان لگایا گیا۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس دسترخوان کے اوپر لے۔ قافلہ تھا، راستے میں تھے، وہ دسترخوان کے اوپر صحابہ کرام لے آئے ہیں، وہیں پہ بیٹھ کر کھانا کھا لی ہے، ولیمہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی شادی کی ہے، فرمایا حق مہر کے اندر دینے کے لیے کچھ ہے؟ ہم تو جہیز کی لعنت کے اندر ہماری تو بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں نا،
हमने तो ये लानत अपने ऊपर मुसल्लत की है। आपने पूछा तुम्हारे पास कुछ जहेज के लिए कुछ है, हकमार के लिए? उसने कहा अल्लाह के पैगंबर कुछ भी नहीं है। फरमाया कुछ कढ़ाई ले आओ, कुछ भी नहीं है। कोई लिबास ही ले आओ, अल्लाह का पैगंबर कुछ भी नहीं है। फिर आपने पूछा तुम्हें कुछ सूरतें याद है? उसने कहा अल्लाह के पैगंबर हाँ मुझे कुछ सूरतें कुरान मजीद की याद है। ऐसे भी हकमार होते हैं। आपने फरमाया जाओ मैं तुम्हारी शादी कर देता हूं, ये सूरतें अपनी बीवी को याद करवा देना, ये तुम्हारे लिए हकमार। और मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमाद हफिज़हुल्लाह ताला पाकिस्तान के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, जय्यद आलिम दीन है। कहते हैं जब मेरी शादी हुई तो मेरा हक महर ये ठहरा कि मैंने अपनी बीवी को इज्जत मुकम्मल करवा दी। कहते हैं उसकी बरकत यह है कि आज मेरे बच्चे, मेरे पोतियां पोते, मेरी औलाद नस्ल सारी हाफिज़े कुरान है। ऐसे भी हकमार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शादी को इतना आसान किया है, हमने मुश्किल बना दिया और उसके नताइज हमारे सामने। बहरहाल खुलासा ये है, हर फर्द को इस हवाले से अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। मुआशरे को ना कोसें, अपने आप को कोसें। मेरी जो जिम्मेदारी थी मैंने उसको किस हद तक अदा किया। मेरी जो जिम्मेदारी थी, बच्चों के लिबास, बच्चों की परवरिश, बच्चों की तरबियत, बच्चों की हिफाजत के अंदर मेरी कौन कौन सी गफलत है, उन गफलतों को दूर कीजिए। अल्लाह हम सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए। अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा के ऊपर रहम फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।